نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا جمعرات کا سلسلہ جو چل رہا ہے، پچھلے کئی سلسلے اس موضوع پر ہو چکے ہیں، وہ ہے کاروبار میں شراکت۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر بہت اہم گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی آڈیو، ویڈیو، کال، سوالات اور ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ مفتی صاحب سے پہلا سوال میں یہ عرض کروں گا، حضور ارشاد فرمائیں کہ جو رب المال ہے، جو مال لگاتا ہے، انویسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ کام کریں، جو نفع ہوگا دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے دے دیجئے گا جو بھی نفع ہو، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مداربت کے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ یعنی مداربت یہ کہ ایک شخص رقم کی ادائیگی کرے گا، دوسرے کو دے گا، یہ انویسٹر رب المال کہلائے گا، اور جو کام کرنے والا ہے وہ مدارب کہلائے گا۔ اب اس میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ جس نے رقم دینی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رقم آپ کو دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں۔ ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ نفع آپس میں یہ طے کرتے کہ اتنا نفع تمہارا ہوگا، اتنا نفع میرا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر یہ کسی بھی اعتبار سے یہ اس کو کہہ دیتا ہے بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا نفع آپ مجھے دینا چاہیں آپ دیتے رہیے گا۔ تو یہ والی صورت جو ہے درست نہیں ہے، اس سے مداربت فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نفع کی پرسنٹیج طے کرنا مداربت میں انتہائی ضروری ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر وہی آئے گی جو عام طور پر موجود ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب یہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رقم آپ کو دیتا ہوں، جتنا نفع مناسب ہو مجھے آپ دیتے رہنا، اب وہ کچھ نہ کچھ نفع اس کو دیتا رہے گا، پھر جب کاروبار ختم کرنے کا وقت آئے گا تو یہ اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے اب میری رقم مجھے واپس کر دو۔ ٹھیک۔ تو یہ قرض والی صورت ہو جائے گی۔ صحیح۔ اگر یہ قرض والی صورت نہ ہو، وہ کہے ٹھیک ہے اگر نقصان ہوگا تو نقصان میرا ہی ہوگا، جیسا کہ مداربت میں انویسٹر کا ہی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ دیتا ہے کہ نفع اپنی مرضی سے مجھے دیتے رہنا، تو یہ مداربت فاسدہ کی صورت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا طریقہ کار غلط ہو جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ رقم یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے رقم میری مجھے واپس ملنی چاہیے، تو اس صورت میں جو رقم اس نے کہا تھا مجھے واپس ملے گی، گویا کہ اس نے اس کو قرض دیا ہے، تو جتنا بھی نفع اس نے وصول کیا ہوگا وہ سود کے زمرہ میں آئے گا۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ جو صورت آپ نے بیان کی، جو سوال میں نے آپ سے کیا، ایسا ہو گیا، یعنی اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو سارا سلسلہ ہو گیا، تو اب نفع کی صورت میں یعنی رب المال کو کیا ملے گا، اور اس نے جو کام کیا اس کو اجرت کی صورت میں کیا ملے گا؟ اس کی کوئی کنڈیشن اگر بیان؟ دو ہی صورتیں اس میں بیان ہوئیں، دونوں ہی صورتوں کا الگ الگ حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو مداربت ہی طے ہوئی تھی، نقصان انویسٹر کا ہی ہونا تھا، اور اس نے اس طرح کی گفتگو کر دی، تو اب جتنا بھی نفع ہوا ہے سارے کا سارا نفع ہوگا انویسٹر کا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے رقم لگائی ہے ٹوٹل نفع اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مدارب ہے اس کو جس طرح کا اس نے کام کیا ہے
اس طرح کا کام کرنے کی جتنی اجرت عام طور پہ بنتی ہے اتنی اجرت اس کو دے دی جائے گی. نفع تمام کا تمام اس صورت میں رب المال یعنی انویسٹر کا ہوگا. اور اگر دوسری صورت ہو کہ پیسے دے دیے ہیں وہ نفع اس کو دیتا رہا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا، نقصان ہو یا کچھ بھی ہو وہ ٹوٹل رقم اس کی اس کو واپس کر دے گا تو وہ سود کے زمرہ میں آئے گا. اس پہ یہ لازم ہوگا جو رقم لے چکا ہے منتھلی کچھ نہ کچھ لیتا رہا ہے، جتنی بھی رقم لی ہے اس پہ لازم ہوگا کہ یہ اس کو صدقہ کر دے یا اسی شخص کو یعنی مضارب کو واپس کر دے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی اس طرح پیسے دیتے ہیں اور ظاہر رشتہ داری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں، نفع وغیرہ دیکھ لیں گے. تو اب کیا اس حوالے سے فرمائیں؟ دیکھیے ابتداً تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نفع وغیرہ دیکھ لیں گے، مگر پھر جب کوئی کمی بیشی ہوتی ہے نا، اب جو شخص کام کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، صحیح، مجھے زیادہ ملنا چاہیے. اب وہ کام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو دیتا رہتا ہے. صحیح، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں اس کو تو بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے صحیح، اور ہمیں تو یہ بہت معمولی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہوگا کیونکہ یہ نزاع کی طرف لے جانے والا ہے، جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہے. اور اگرچہ رشتہ دار ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، کاروبار کا جو صحیح طریقہ کار ہے، اس کی جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہی کاروبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مدنی چل کے ناظرین، مداربت کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع ہے، یعنی کاروبار میں شراکت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک صورت مداربت بھی ہے جس پر ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ عز و جل مزید ہم سوالات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ریاض خالد قادری اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک پر، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ رہنمائی فرما دیں کہ درست ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ، سرکار کی سیرت پر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، بہت نازک ہے یہ موضوع، کیا فرماتے ہیں؟ موضوع نازک ہے اور ان کا جذبہ بھی مرحبا ہے. جی جی، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں، اگر وہ لکھائی کا شعبہ ہے، مصنف کا شعبہ ہے، اگر آپ کچھ تحریر کرنا چاہتے ہیں جی جی، تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ہونی چاہیے. صحیح، اور بالخصوص جس طرح کا نازک معاملہ ہوگا اسی طرح کا نازک اس کا معاملہ ہوگا، یعنی اس کو لکھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر تحریر کرنا ہے تو یہ بہت ہی نازک معاملہ جی ہے. جی، اب سطحی معلومات نہیں ہونی چاہیے. انسان کچھ بھی لکھنے کے لیے جائے، صحیح، اگر وہ سطحی معلومات کی بنا پر لکھ دے گا، اس سے سنا تھا، اس سے سنا تھا، بازار سے 4 کتابیں خریدیں، صحیح ہے، معلوم نہیں ہے وہ معتبر و مستند ہیں یا نہیں ہیں، وہ کتابیں اٹھائیں، ان کو پڑھا، ان کو اچھی طرح سے غور و فکر سے دیکھا اور ان میں سے کچھ اٹھا کے انہوں نے لکھ دیا اور صاحب مصنف بن گئے، تو یہ طریقہ کار بالکل بھی درست نہیں ہے. کوئی بھی موضوع ہو، جب آپ اس میں لکھنے کے لیے جائیں گے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو اس کی گہرائی تک معلومات ہوں. صحیح، اور دین اسلام کے متعلق آپ کبھی بھی کچھ بھی لکھنے کے لیے جائیں گے تو دین اسلام کے متعلق معلومات ہونی چاہیے. اور یہ جو کام ہے سیرت کے متعلق لکھنا، تفسیر کے متعلق لکھنا یا حدیث کی شروحات وغیرہ لکھنا، یہ علماء دین کا کام ہے، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. عام لوگوں کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح، کرنے تو جاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جذبے کی بنا پر ہی کرنے کے لیے جا رہے ہوں، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی اسی طرح کی بات نہ ہو، مگر اس کے باوجود جب یوں لکھنے کے لیے جائیں گے، علم موجود نہیں ہوگا تو خطا کھائیں گے اور بعض اوقات اپنے دین کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان بھی کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ درس نظامی عالم کورس، وہ بھی قابلیت کے ساتھ اور پراپر آپ نے کیا ہوا ہو، یہ ضروری ہے، اور مزید اس سے آگے بھی معلومات بالکل یہ ضروری ہے. ضروری. اگر آپ کو سیرت پر لکھنا ہے، اگر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھنی ہے یا آپ کو احادیث طیبہ کی شروحات لکھنی ہے تو آپ ایم اے اسلامیات کر لیتے ہیں یا کوئی بھی دنیاوی طور پر اسلامیت کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، وہ قطعاً ناکافی ہے. ٹھیک ہے، وہ قطعاً ناکافی ہے. ہاں، جب آپ ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے، مگر جب وہی گفتگو آپ علماء کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کریں گے پتہ چلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی اینڈ تک بھی نہیں پہنچے ہیں. صحیح. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. جو جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیا جائے. جی جی. مزید کال. میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو آپ اشارہ فرما دیں کہ کیا فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کسی صورت کو غلطی سے ملا دیا جائے تو کیا پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ سوالات آتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے، کیا یہ کافی اوپر سے چل رہا ہے یہ کہ مطلب تیسری چوتھی رکعت کے اندر کچھ پڑھ لیا تو غلطی ہو جائے گی،
کنفیوژن زیادہ لگتی ہے عوام میں یہ. دیکھیں جب نمازوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ فرض نماز پڑھنی ہے جی جی تو کون کون سی رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، واجب پڑھنی ہے تو کیا کیا پڑھنا ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ میں کیا کیا پڑھنا ہے، تو جب اس طرح کے مسائل بتائے جاتے ہیں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. صحیح. عمومی طور پر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے. صحیح. اور تیسری چوتھی رکعت کے اندر قراءت کرنا ضروری نہیں ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص قراءت کر لیتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ ضروری نہیں تھا اور مسئلہ بھی بیان ہوا تھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حالانکہ اگر کوئی شخص تنہا فرائض کی ادائیگی کرتا ہے ٹھیک تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی ملا لے. صحیح. ٹھیک. تو سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. بھول کر پڑھے یا جان بوجھ کر پڑھے دونوں ہی صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ٹھیک. ویڈیو سوال لیں گے ہم. میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے امام نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ایک ہے، کس طرح جماعت کرائی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی مقتدی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کا طریقہ ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے تو یہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، یہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر تیسرا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو جو مقتدی پہلے سے موجود ہے وہ پیچھے آ جائے یا امام آگے چلے جائے، اور امام اور مقتدیوں کے درمیان جو ایک صف کا یا سجدے کی جگہ کا جو فاصلہ ہوتا ہے جو واجب بھی ہے اور اس کا ترک مکروہ تحریمی ہے، پھر ان پہ لازم ہوگا کہ یہ کریں. ٹھیک. جی اگلا ویڈیو سوال. میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں پکوان پہ جاب کرتا ہوں اور کپڑوں گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا، جیسے یہ پکوان والے ان کے کپڑے تو ظاہر ہے وہ بریانی کی، قورمے کی، اس طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو میکینک وغیرہ ہوتے ہیں موٹر سائیکل اس طرح کے، یہ بھی آتے ہیں مسجدوں میں، ان کا جذبہ مرحبا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کپڑوں کی کنڈیشن بڑی کراہیت تو ہوتی ہے. جی بے شک ایسی صورتحال ہوتی ہے. دوران کام جب یہ اپنے کام پر موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کچن والا ہو یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، اگر ان کو کسی شخص کے پاس جانا پڑ جائے، کسی سے ملاقات کرنی ہو اور ان کو پتہ ہے کہ وہ مہذب آدمی ہے، وہاں یہ صاف ستھرے ہو کر کپڑے تبدیل کر کر ہی جائیں گے. صحیح. تو جب نماز کے لیے جانا ہے تو وہاں پر بھی اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑی سستی ہوتی ہے. اب یہ سوچتے ہیں، اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں لہٰذا ہم نماز کی ادائیگی ہی نہیں کر سکتے. تو علماء نے اس کو کراہت تنزیہی پر ہی محمول کیا ہے. اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو نماز کی ادائیگی کر لی جائے. صحیح. اور بہتر صورت تو وہی ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہے جب وہ نماز کا پابند ہے، نماز کا پابند سبھی کو ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک لباس موجود ہونا چاہیے کہ جب نماز کا ٹائم آئے تو وہ لباس تبدیل کر کے نماز کی ادائیگی کر لے. مدی چل کے ناظرین، نماز مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ کرے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم بالخصوص نماز کے حوالے سے اہتمام کی اپنی عادت بنائیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اسلاف کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو وہ کس قدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسی کنڈیشن ہوتی ہے، بعض اوقات فجر میں تو یہ معاملہ دیکھے گئے کہ رات جو وہ سونے والے کپڑے ہوتے ہیں وہی بعض لوگ پہن کر آ جاتے ہیں، اسی میں فجر کی نماز وہ پڑھ لیتے ہیں. عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. تو سوچنا چاہیے کہ کس رب کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے اور معاملہ کیا ہے. خیر انشاءاللہ اس سلسلے دیکھتے رہیں گے، نیکی کی دعوت ہم پیش کر رہے ہیں، امید ہے کوئی تو قبول کرے گا اور انشاءاللہ عمل بھی کرے گا. اگلی ویڈیو کال. کمپنی سے گاڑی لی تھی، وہ گاڑی مجھ سے چھن گئی ہے، وہ انشورنس تھی، اب اس کمپنی سے میں انشور کلیم کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ انشورنس کروانے کی تو شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے. جی گاڑیوں کی جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر انشورنس کروائی جاتی ہے، جنرل انشورنس اس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح لائف انشورنس بھی لوگ کرواتے ہیں، دیگر بھی ہوتی ہے، تو یہ قطعاً نہیں کروا سکتے. اب انہوں نے کروا لی ہے تو ان پہ لازم ہے کہ یہ اس کو ختم کروائیں. گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی چھن گئی، گاڑی کا نقصان ہو گیا، تو جتنی رقم یہ بھر چکے ہیں، جتنی رقم یہ ادا کر چکے ہیں انشورنس کی مد میں، اتنی رقم ہی یہ واپس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ رقم واپس لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک.
ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ ہم شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ آیا کہ میں ناپاک تھا اور مطلب توجہ نہیں تھی، میرے علم میں نہیں تھا اور میں مسجد میں کام کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا مجھے گناہ ملے گا؟ مسجد میں کام کر مزدور وغیرہ ہوتے ہیں. جی دیکھیں، معلوم ہی نہیں تھا، جی جی قطعی طور پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ناپاکی کی صورت پیدا ہو چکی ہے اور یہ اپنے طور پر مسجد میں داخل ہوا ہے، تو یہی گمان تھا اس کا کہ میں پاک ہوں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ گناہ گار نہیں ہوگا. مگر جو ہی پتہ چلا ہے تو یہ مسجد سے باہر چلا جائے گا، پاکی وغیرہ حاصل کر کے پھر جو بھی کام کاج کر رہا ہے وہاں پر وہ کام کاج کرے گا. اگر نامحرم کسی اسلامی بہن کو سلام کرے تو کیا اسلامی بہن اس کا جواب دے؟ جواب دینے کی اجازت ہے، مگر اتنی آواز سے دے گی کہ نام محرم تک آواز نہ پہنچے. ٹھیک ہے. مزید کال لیں گے ہم. عبدالکلام جی عرض کریں کہ اگر امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیر کا انگلی جو ہے قبلہ کی رخ نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اتحیات میں قبلے کی طرف پیر کی انگلی. دیکھیں، جو بیٹھنے کا طریقہ کار ہے نماز میں، جی جی وہ یہی طریقہ کار ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے جی جی اور سیدھا پاؤں یوں کھڑا کرتے ہیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جاتی ہیں. یہ سنت طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. سنت یہ ہے، سنت کے مطابق جو بیٹھے گا وہ اسی طرح سے بیٹھے گا. صحیح. ہاں، اگر کوئی انگلی پیچھے نکلی ہوئی ہے یا کسی شخص نے پورا پاؤں ہی پھیلا دیا یا ساری انگلیاں ہی پیچھے نکال دی تو ایسی صورت میں نماز پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، یعنی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، موضوع چل رہا ہے جو اپنا مال لگاتا ہے کاروبار میں، اگر دونوں چاہیں کہ نقصان میں بھی برابر ہو نفع میں بھی، تو کیا یہ صورت بنے گی اس میں؟ ہاں، اس میں یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے. اچھا. مگر جب یہ صورت اختیار کریں گے تو یہ مداربت نہیں رہے گی بلکہ یہ شراکت ہو جائے گی. اچھا. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے کو 10 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ اگر میں بطور مدارب اس کو 10 لاکھ روپے دوں گا، وہ کام کرتا رہے گا، اگر نقصان ہوا ٹھیک ہے تو سارے کا سارا نقصان میرا ہے. یہ چاہتا ہے کہ نقصان میں بھی سامنے والا شریک ہو جائے. تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے یہ سامنے والے کو قرض دے دے. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے جو اس نے قرض دیا وہ پیسے اس کے محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ تو قرض دے دیا نا، قرض جس کو دیا ہے وہ تو اس کو واپس کرے گا. ٹھیک ہے. اب 5 لاکھ روپے اس نے اس کو دے دیا، 5 لاکھ روپے یہ اپنی طرف سے ملا دے. اب یہ دونوں مل کر شرکت پر کام کر سکتے ہیں. جب دونوں کے پیسے برابر لگے ہوئے ہیں تو اب یہ نفع اور نقصان دونوں برابر برابر رکھ سکتے ہیں. تو یہ مداربت نہیں رہے گی، اب یہ شرکت ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان. اچھا، اگر رقم دینے والا یہ چاہے کہ میرا نقصان صرف 5% ہو اور یعنی کم سے کم ہو اور نفع آدھا آدھا ہو، اور جس کو رقم دی گئی اس بات پر راضی بھی ہو، تو کیا یہ صورت بنے گی؟ یہ صورت بھی اس کو پہلے تو مداربت سے نکال کے شرکت میں لے کر جائیں گے. اور جو پہلی صورت میں نے بیان کی کہ 10 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے، 5 لاکھ روپے سامنے والے کو قرض دے دے. ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا؟ 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اب یہ 10 لاکھ روپے میں سے 9.5 لاکھ روپے سامنے والے کو قرض دے دے. اب یہ آپس میں مل کے کام کریں. اولاً یہی طے ہو کہ دونوں ہی کام کریں گے. صحیح. یہ ضروری ہے، یہ طے ہو کہ دونوں کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب بعد میں جس نے پیسے دیے ہیں وہ کام نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب نفع یہ آپس میں طے کر لیں کہ ٹھیک ہے نفع دونوں کا برابر ہوگا. اب اگر اس صورت میں نقصان ہوگا تو جیسا کہ شراکت میں ہم نے بتایا تھا کہ جب شراکت بالمال ہوگی تو نقصان مال کے اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس نے 9.5 لاکھ روپے سامنے والے کو قرض دیا تھا. اب اگر مثال کے طور پر 10,000 روپیہ نقصان ہوا تو اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی. تقریباً 9,500 روپے نقصان اس کا ہوگا جس کو اس نے کاروبار کے لیے پیسے دیے ہیں، قرض کے طور پر دیے ہیں، اور اس کا کم نقصان ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس رقم موجود ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں رقم بھی لگا رہا ہوں، میرا نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ 2 صورتیں اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو جو ان میں سے صورت اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ زید نے بکر سے بطور قرض ایک سونے کا بسکٹ لیا. اس وقت سونے کی قیمت کم تھی اور جب ادائیگی قرض کا وقت آیا تو اس وقت سونے کی قیمت بڑھ گئی. تو کیا قرض دینے والا یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے زیادہ قیمت ادا کی جائے؟ جی کیا فرما؟
ہاں دیکھیے، یہ صورت اختیار نہیں کی جا سکتی. اچھا. جب بھی کوئی شخص کسی کو قرض دے گا، جیسے گولڈ کی بات ہوئی، تو جو چیز قرض میں دی گئی ہے وہی چیز واپس کی جائے گی. اس کو اس کی قیمت کی کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے گولڈ دیا، اس کی قیمت 50,000 روپیہ تھی. اب جب واپسی کا ٹائم آیا تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب گولڈ کی قیمت بڑھ چکی ہے، لہٰذا مجھے آپ زیادہ رقم مجھے دیں. پہلے اس وقت 50,000 تھی، اب 55,000 روپیہ، لہٰذا میں آپ سے 55,000 روپیہ لوں گا. یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. یوں ہی اگر گولڈ کی قیمت کم ہو گئی، اب جس نے قرض لیا تھا وہ کہتا ہے کہ اب تو گولڈ کی قیمت 45,000 روپیہ ہے، لہٰذا میں 45,000 روپے دوں گا. ایسا بھی نہیں کر سکتے. قرض کے اندر جو چیز دی گئی ہے، اب اس کی قیمت اگر کم و بیش ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو چیز قرض دی گئی تھی وہی واپس کی جائے گی. مزید کالس ہم شامل کریں گے. سعودی عرب سے غفار نام ہے میرا یہ سوال ہے کہ جو پانی کا کاروبار ہے، جو پانی کو پیسوں میں لے کے آگے بیچتے ہیں پیسوں میں، یہ کاروبار، یہ پیسہ کمانا کیسا ہے؟ حالانکہ عرب شریف سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور عرب شریف کے اندر پیٹرول جو ہے وہ سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے، کوئی شرعی طور پہ اس میں حرج نہیں ہے. صحیح. جبکہ اس میں دھوکہ دہی وغیرہ نہ کی جائے. صحیح. اس طرح کے کاروبار میں، پانی کے کاروبار میں بھی بہت زیادہ دھوکہ دہی ہوتی ہے. صحیح. اب پانی کی جو ویلیو ہے، پانی نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، منرلز اس میں ملائے جاتے ہیں، سارا طریقہ کار اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اب جو بیچارہ کاروبار کر رہا ہے، اب اس نے پانی نکالنے کا انتظام کیا، اس نے مشینیں لگائیں، وہ گھر پہ پانی پہنچاتا بھی ہے. صحیح. تو اب ظاہر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارا کاروبار جائز نہیں ہے. صحیح. کاروبار جائز ہے، بیچا جا سکتا ہے. اور ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر قیمت بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. صحیح. ایک 19 لیٹر کی بوتل ہے، 20 لیٹر کی بوتل ہے، وہ آپ کو کہیں پہ 20 روپے کی بھی مل جاتی ہے، کہیں پہ 60 روپے کی ملتی ہے، کہیں پہ 200 روپے کی ملتی ہے. تو جتنا جس نے اس پانی کو بہتر بنایا ہوتا ہے، جتنا جس نے منرلز وغیرہ اس میں شامل کیے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ اپنی قیمت لیتا ہے. تو بیچنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے، دھوکہ دہی نہ کی جائے. بہت زیادہ اس کام میں دھوکہ دہی ہوتی ہے. بس وہ گھروں کے اندر سے ہی پانی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، سامنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے، کیا نہیں ملا ہوا، اور اسی پہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو دھوکہ دہی نہ کی جائے، جائز ہے، شرعن کوئی حرج نہیں. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دو دوستوں نے مل کر ایک پلاٹ خریدا ہے، آدھی آدھی رقم لگائی ہے دونوں نے، اور نیت یہ ہے کہ ہم اس کو آدھا آدھا کر کے یا تو اس میں رہائش رکھیں گے اپنی، یا اگر اس کو کرائے پہ دیا تو اس کا کرائے میں سے ہم اس کو جو ہے وہ آدھا آدھا کریں گے، اور اگر اس کو کبھی بیچنے کا وقت آیا تو اس کی رقم آدھی آدھی ہوگی. تو کیا اس طرح کی شراکت درست ہے؟ اور کیا اس میں جو یہ منافع لیں گے آپس میں طے کریں گے، کیا وہ بھی پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جی کیا فرماتے؟ دیکھیں، اس میں اولاً تو یہ صورت اختیار کی انہوں نے کہ انہوں نے رقم ملا کر پلاٹ خرید لیا. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے رقم ملا کر پلاٹ خرید لیا ہے تو اس چیز کے اندر جتنی جتنی قیمت، جتنے جتنے پیسے ان کے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اب جب اس کو بیچیں گے یا اس کو کرائے پر دیں گے تو جتنے جتنے پیسے ان کے ملے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نے 60% لگائے، ایک نے 40% لگائے. ٹھیک. ایک نے 4 لاکھ روپے دیے، ایک نے 6 لاکھ روپے دیے. دونوں نے مل کے کوئی بات نہیں ہوئی، پلاٹ خرید لیا. اب یہ اس پلاٹ کے اندر ان دونوں کی شرکت ملک ہے. یہ بیچیں گے تو نفع اپنے اپنے پیسوں کے حساب سے لیں گے. خدا نخواستہ نقصان ہوا تو نقصان ان کے اپنے اپنے پیسوں کے اعتبار سے ہوگا. ہاں، اگر یہ پہلے سے یہ بات طے کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے 6 لاکھ روپیہ تم دو، 4 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں، ہم کاروبار کریں گے اور نفع ہم دونوں کا برابر برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اور نقصان مال کے اعتبار سے ہوگا. پھر یہ پلاٹ خریدتے، دکان خریدتے، فلیٹ خریدتے، کچھ بھی کرتے تو اس صورت میں ان کا نفع جو ہے وہ آپس میں برابر برابر ہی ہوتا، اگرچہ ان کے پیسے کم زیادہ لگے ہوئے ہوتے. جب انہوں نے کوئی چیز خرید لی ہے تو اب خریدنے کے بعد اب ایسا کچھ نہیں کر سکتے. جب انہوں نے خرید لیا ہے، ان کی آپس میں شرکت ملک ہے اس چیز کے اندر، تو جب وہ بکے گی جس کے جتنے پیسے لگے ہوئے ہیں اسی اعتبار سے، اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے اس کو نفع ملے گا. اور جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ بھی نارمل ہے کہ دونوں نے پیسے ملائے، آدھے آدھے پیسے دونوں نے ملا دیے ہیں، دونوں کی شرکت ملک ہے، کرائے پہ دیں گے، جب بھی آدھا آدھا کرایہ لیتے رہیں گے، اور اگر بیچ دیں گے
تو نفع کے اعتبار سے ان کو ان کی جتنی پرسنٹیج ہے اس کے اعتبار سے نفع مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں 2 ایس ایم ایس یہ آئے کہ چلتے کاروبار میں شراکت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کیا صورت ہوگی ہمیں چلتے کاروبار میں. دیکھیے یہ انہوں نے ایک مطلق سوال کر دیا ہے, چلتا ہوا کاروبار کون سا کاروبار ہے. صحیح ہے. تو ایک مثال میں دے دیتا ہوں, جیسے شراکت کے سلسلوں میں ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی شخص کا کپڑے کا کاروبار ہے, ٹھیک ہے, 10 لاکھ روپے کا کپڑا اس کی دکان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی حاجت ہے, سامنے والا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں, تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ 5 لاکھ روپے اس کو دے دے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شریک ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور مزید کپڑا لا کے ڈال دیں, یا وہ مزید کپڑا لا کے ڈالے یا 2-4 لاکھ کا کپڑا لے کے آ جائے, باقی اپنے قرض اتار دے, جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہے. اگر شرکت کرنا چاہے گا تو یہ طریقہ کار ہوگا کہ 5 لاکھ روپے اس کو دے اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا جو کپڑا رکھا ہوا ہے اس میں سے 5 لاکھ روپے کا کپڑا خرید لے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کی خریداری ہوگی یہ ایسے نہیں ہوگی کہ آدھا کپڑا جو ادھر والے ریک میں رکھا ہوا ہے میں نے خرید لیا, جو ادھر والا ہے وہ تمہارا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ان کی خریداری ہوگی بطور مشاع, ہر کپڑے کے اندر, ہر گز, ہر میٹر کے اندر ان کا دونوں کا حصہ ہوگا. اب یہ ہو گئی ان کی شرکت ملک. جب ان کی یہ شرکت ملک ہو گئی, اب یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کپڑا ہم دونوں کا ہے, ہم دونوں اس کو بیچیں گے, اس میں سے اتنے % جو ہے وہ ہم آپس میں نفع رکھیں گے اور اتنے % جو ہے وہ ہمارا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بہن نے اپنے بھائی کو قرض دیا اور بھائی نے یہ کہا بھائی ہر ماہ وہ نفع دے رہے ہیں, اور بھائی نے یہ بھی کہا کہ نقصان ہوگا تو میرا ہوگا. تو کاروبار جب ڈوب جائے تو بہن پھر پورا اپنا قرض واپسی کا تقاضا کرے تو اب کیا صورت بنے گی؟ یہ وہی صورت ہے جو ہم نے ابتداءً بیان کی ہے. جی جی. کہ اگرچہ بہن سے, بھائی سے کسی سے بھی رقم وغیرہ لی جائے تو باقاعدہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے. اب بہن نے رقم دی ہے, بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا, تو بھائی جو کچھ نہ کچھ اس کو دے رہا ہے وہ سود کے زمرہ میں آئے گا. اور چونکہ بہن نے جو رقم دی ہوئی ہے اس کو قرض ہی شمار کیا جائے گا. جب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ڈوب گئے, کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میرے پیسے تو مجھے واپس آئیں گے, تو اس کو قرض ہی شمار کیا جائے گا. جو بہن نے لیا ہے پھر اس کو سود کے زمرہ میں ہی آئے گا. تو کاروبار کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. صاحب میرا یہ سوال ہے, ابھی میں ٹی وی مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو آپ لوگ وہ 2 آدمی کی جماعت کے لیے کچھ بول رہے تھے, وہ برابر مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی تو نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو برابر صف میں کھڑے ہوں گے. ابھی تیسرا آدمی آئے گا, وہ ان کے ساتھ ملنے کا ہے, وہ کیسے ملے گا؟ ہماری طرف 2-3 طریقے چل رہے ہیں. ایک تو آدمی آتا ہے وہ پیچھے سے بغیر نماز کا نیت کیے ہوئے اس کو ہاتھ لگاتا ہے, وہ آدمی پیچھے آ جاتا ہے. اور دوسرا آدمی آتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پہلے نیت کرتا ہے, نماز اللہ اکبر کہتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے, بعد میں اس کو ہاتھ لگاتا ہے. اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ میرے رہنمائی فرمائیے. جی کیا فرماتے؟ یہ جو انہوں نے معلوم کیا نا, اولاً تو انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب 2 افراد نماز پڑھ رہے ہوں گے, ایک امام ہوگا ایک مقتدی, تو وہ بالکل برابر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں گے, وہ بالکل برابر کھڑے ہوں گے, اگرچہ مقتدی کے پاؤں لمبے ہوں اور امام کے پاؤں سے تھوڑے آگے نکل رہے ہوں. ٹھیک ہے. جبکہ بالکل برابر کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب جب 2 افراد نماز کی ادائیگی کر رہے تھے, اب جب تیسرا فرد نماز کی ادائیگی کے لیے آئے گا, اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا یا تو وہ ساتھ ہی آ کر نماز کی ادائیگی شروع کرے گا. صحیح. جب وہ ساتھ کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی کرے گا تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے چلا جائے. ٹھیک ہے. امام آگے چلا جائے اور یہ دونوں پیچھے کھڑے رہیں تاکہ ان میں فاصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورتحال نہ ہو, مقتدی سمجھدار ہے, اس کو معلوم ہے, تو اب یہ اولا نیت نہیں کرے گا, اس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. صحیح. اب اگر اس کو کھینچ کے لائے گا یا کچھ اس طرح کا عمل کرے گا, اس کو سامنے والے کو مسئلہ نہیں معلوم تو وہ اس سے لڑ پڑے گا. صحیح. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کی کمر پر ہلکا سا تپا کر پیچھے جا کے کھڑا ہو کے نماز کی ابتدا کر دے گا. اب اس پہ لازم ہوگا کہ یہ پیچھے آ جائے. ٹھیک. اچھا, کیا مثال کے طور پہ یہ طریقہ آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے تو ظاہر ایسا کرنا چاہیے, یہ ہوا لیکن عمل نہیں ہوا, یعنی نہ وہ پیچھے آیا نہ امام صاحب آگے گئے, یہ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا, تو نماز ہو جائے گی. اس صورت میں کراہت تحریمی ہے, جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب نمازی جو ہے وہ ایک نمازی ہے وہ تو ساتھ ہی کھڑا ہوگا. صحیح. زیادہ نمازی ہوں گے تو امام اور مقتدیوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ کراہت تحریمی میں آئے گا. ٹھیک. جی اگلی کال.
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالغوں اور نابالغوں کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر ادا کی جائے تو نماز جنازہ میں کون سی والی دعا پڑھی جائے گی، بالغ والی یا پھر دونوں دعائیں پڑھیں گے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد کا سسرال کیا اس کے لیے وطن اصلی ہے؟ اگر کسی کا سسرال شرعی مسافت پر ہو اور وہ 15 دن سے کم وقت کے لیے سسرال جائے تو وہ نماز قصر کرے گا یا پھر پوری ادا کرے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں جنازے میں بالغ نابالغ